دوسرا کام تھا نظارہ
اگر اللہ کی رحمانیت بیان کرے تو یہ بشارت ہے، اور اللہ کی جباریت اور قہاریت بیان کرے تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں دونوں فریضے انجام دیے، لوگوں کو خوشخبری بھی دی، جنت کی خوشخبری، موسم کی خوشخبری، عمر کی خوشخبری، سلسبیل کی خوشخبری، اور ساتھ ساتھ عذاب الہی سے ڈرایا۔ اور اگر یہ دونوں کام نہ ہوں تو ہدایت ناممکن ہے۔ اگر اگر صرف بشارت ہی بشارت ہو تو بندہ اپنے گناہوں کو دلے ہو، اور اگر صرف نظارت ہی نظارت ہو تو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بشارت بھی ضروری ہے اور نظارت بھی ضروری ہے۔ میرے خیال میں قرآن کروا چکے، میں بات میں آغاز کروں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بشارت اس کے لیے ہے اور نظارت اس کے لیے۔ تو ہر آدمی کہے گا کہ جو اللہ کو نیک بنتے ہیں، جو اللہ کو صالح بنتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بشارت، ان کے لیے خوشخبری۔ اور جو گناہگار ہیں، جو عاصی ہیں، جو بے عمل ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو بے عقیدہ ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، ان کے لیے نظارت۔ جو بدقسمت جانتی ہے کافر ہے، اس کے لیے نظارت ہے، ایک مشرک ہے اس کے لیے نظارت ہے، ایک منافق ہے اس کے لیے نظارت ہے، لیکن اگر ایک مومن ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ اور یہی کام ہم آپ بھی کرتے ہیں کہ جو مومن ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور اگر کوئی گناہگار ہے، غلط کام انجام دے رہا ہے تو اسے عذاب الہی سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ آئے تو بھی سننے کا ہو سکتا ہے کہ باتیں آئیں ایک بالکل نئے حوالے سے آپ تک پہنچ جائیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو بیان کا مقصد صرف اور صرف فضائل و مسائل اہل بیت بیان کرنا ہوگا، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، پوری توجہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ انبیاء کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ شوق ہے کہ انبیاء کی تاریخ پڑھی جائے کہ اللہ نے بھیجے، ان کے حالات کیا تھے، ان کا زمانہ کیسا تھا، ان کی عمر کیسی تھی، ان کی صورت کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا انداز طبیعت کیسا تھا، تو اس کے لیے بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن میں مومنین کی خدمت میں کروں گا آپ کے لیے اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب۔ حیات القلوب کی پہلی جلد، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تفصیلات آپ کو شاید اردو زبان کی کسی کتاب میں نہ، یوں آپ کو بات ہے دیگر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں مل جائیں گی جس میں انبیاء کے حالات ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اور حیات القلوب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں انبیاء کی جو تاریخ لکھی گئی ہے، جو انبیاء کے حالات لکھے گئے وہ خاطی بندوں کے حوالے سے لکھے گئے، لیکن علامہ مجلسی نے جو انبیاء کے حالات لکھے وہ خاطی بندوں کے حوالے سے نہیں لکھے، بلکہ اس انداز سے لکھے کہ مثلا امام موسیٰ کاظم جناب آدم کے بارے میں اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور
لوگوں نے جو انبیاء کے حالات لکھے تو ان کو ذریعہ بنایا جنہوں نے انبیاء کے حالات سنے. علامہ مجلسی نے انبیاء کے حالات لکھنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جو موجود تھے. آدم کا پتلا بن رہا تھا, جو موجود تھے انہوں سفینہ لے کے آگے بڑھ رہے تھے, جو موجود تھے ابراہیم آگ کی طرف پھینکے جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا کہ جن کے سامنے یہ سارے واقعے رونما ہوئے. تو ابھی لوگ اسی کتاب حیات القلوب میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے, کچھ کا نام لے کے تذکرہ ہے, کچھ انبیاء کا بغیر نام لیے تذکرہ ہے. ایسے افراد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن کے بارے میں بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. جو سارے تذکرہ انہوں نے کیے ہیں, لیکن میں موضوع سے بالکل الگ نہیں ہوں. انشاءاللہ آج بشارت اور عدالتی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو اسی میں علامہ مجلسی نے معصوم کے حوالے سے جناب داؤد کا تذکرہ کہ جناب داؤد بھی اللہ کے نبی تھے, اور خالی نبی نہیں تھے بلکہ صاحب کتاب نبی تھے. صاحب کتاب نبی تھے. میرے خیال میں آپ بات جانتے ہو کہ جناب داؤد کو کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کہ جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی. یہ زبور کیا ہے؟ کہ یہ زبور جو ہے دعاؤں کا مجموعہ, مناجات کا مجموعہ ہے. اللہ نے جناب داؤد کے اوپر زبور بھی نازل کروائی, اور جناب داؤد کو اللہ نے بہترین لہن عطا کیا, آواز عطا کی. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے پرسپیکٹو کا مقصد ہوتا ہے ورنہ لہنوں اور چیزیں تو اللہ نے لہن عطا کیا تھا. بہترین آواز اللہ نے جناب داؤد کو عطا کیا, اور اس آواز کا کرشمہ یہ تھا, یہ سمجھے کہ معجزہ یہ تھا کہ جب جناب داؤد اپنے لہن کے ساتھ زبور کی جو مناجاتیں تھیں ان کی تلاوت کرتے تھے تو نہ صرف یہ کہ انسان اور جن بلکہ جانور یعنی چوپائے, درندے, سمجھ رہے ہیں, یہ سب آ جاتے تھے وہ سننے کے لیے. تو لوگ جو آتے تھے تو وہ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ آواز سے متاثر ہو کے آتے تھے. لیکن جب آواز سے متاثر ہو کے آتے تھے اور اسی آواز کے حوالے سے احکامات الہی کی ان تک پہنچتے تھے تو ان میں جو بہت سے مشرف کا ایمان ہو جاتے تھے, یعنی ایمان لے آتے تھے. تو ایک تو جناب داؤد کا یہ معجزہ تھا. دوسرا معجزہ جناب داؤد کا یہ تھا کہ جناب داؤد اگر لوہے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھے تو وہ لوہا موم ہو جاتا ہے. یعنی لوہا بھی موم ہو جاتے ہیں اگر اس کو کر دیا جائے, لیکن جناب داؤد فقط ہاتھ رکھ دیتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا ہے. یہ اس طرح سے اس کو موم دیتے تھے لوہے کو کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ اسی سے زرہ بناتے تھے اور اسے فروغ کرتے تھے. تو جناب داؤد کے بہت سی واقعات قرآن مجید میں جاری ہیں. چاہے کو قدر بھی کیا جناب داؤد نے, یہ بھی آپ اس سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ تھے جناب داؤد. اب علامہ مجلسی نے جناب داؤد کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ خدا کے لیے آج کی مجلس کو آپ رائے نہ جانے دیجیے گا. بڑی محنت سے بڑی اہم چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. تو جناب جبرائیل کو اللہ نے جناب داؤد کے پاس بھیجا, اور جبرائیل نے آ کے جناب داؤد سے کہا کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ گناہگاروں کو بشارت دے دو. گناہگاروں کو بشارت دے دے اور نیکوکاروں کو ڈرانے. مجھ سے کوئی سبقت لسانی نہیں ہوگی, صرف آف ڈر نہیں. آپ بول گیا یہی کہ آپ کس کو بشارت دے دیں؟ گناہگاروں کو بشارت دے دیں. دیکھیے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے, اور فطرتاً بات بھی ایسے ہی سامنے آتی ہے کہ بھائی جو نیکوکار ہے اس کو بشارت دی جائے, اس کو خوشخبری دی جائے, اور جو گناہگار ہے اسے ڈرایا جائے. لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ گناہگاروں, خطاکاروں بشارت دے دیں, ان کو خوشخبری دے دیں, اور جو نیکوکار ہیں, جو ہدایت یافتہ ہیں, مثلاً میں عرض کر رہا ہوں جو نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, عبادت گزار ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کو ڈرائیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. صلوات بالکل برعکس ماننا ہے یا نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ حکم دیتا کہ آپ اپنے سارے
کی امت میں جو صالح افراد ہیں ان کو خوشخبری دے دیں، جنت کی خوشخبری دے دیں، کوثر کی خوشخبری دے دیں، نجات کی خوشخبری دے دیں، اور جو گناہگار ہیں ان کو جہنم سے یا عذاب الہی سے ڈرائیں۔ لیکن یہاں بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو جناب داؤد نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ سے یہ بھی پوچھ کے مجھے بتا دو کہ گناہگاروں کو بشارت کیا دی جائے، سمجھ گیا، اور نیکوکاروں کو ڈرایا کس بات سے جائے۔ تو جبرائیل گئے اور پھر واپس آئے۔ اب یہ بات آپ کے لیے دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور آگے کے بعد کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ گناہگاروں کو یہ بشارت دے دیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی صلوات پڑھ دے گا تو ہم اللہ علیہ محسوس نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا کہ آپ گناہگاروں کو یہ بشارت دے دیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی توبہ کا استغفار کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ یہ خوشخبری آپ گناہگاروں کو دے دیں۔ تو جناب داؤد نے پوچھا اور نیکوکاروں کو ڈرائیں کس بات سے؟ کہ نیکوکاروں کو اس بات سے ڈرائیں کہ وہ اپنے اعمال پر غرور و تکبر کر کے انہیں برباد نہ کریں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ان کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ کسی کو بات تھوڑی بھی نہ لگے اور بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ کیونکہ قبلہ ایک مرحلہ ہے عمل کرنا، لیکن اس سے زیادہ اہم مرحلہ ہے اپنے عمل کی حفاظت کرنا۔ ایک صلوات دنیا کو خدمت میں نظم رحمۃ اللہ بیٹھے آپ ایسے پوچھے، اور سورہ محمد کی 30ویں آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان لانے والوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں جن اعمال کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا ان اعمال سے مراد جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے؟ کیا سنتا ہے آپ بھائی؟ ان اعمال کو بچانے کا حکم تھوڑی دیا جا رہا ہے۔ جن اعمال کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ سجدے ہیں، وہ رکوع ہے، وہ قیام ہے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے۔ ان چیزوں کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر غرور کر کے، تکبر کر کے ان کو رائیگاں نہ کریں۔ اب دیکھیں سنیے، میں آغاز کر رہا ہوں، بہت توجہ آپ بات کی چاہتا ہوں، لیکن قبلہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی معصوم کی کوئی ایسی حدیث ہو کہ معصوم نے فرمایا ہو کہ تم اس شخص سے دوستی نہ کرو جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایسی کوئی حدیث میں نے اس شخص سے دوستی نہ کرو جو روزہ نہ رکھتا، اس شخص سے دوستی نہ کرو جو مستطیع ہوتے ہوئے حج کے لیے نہ رکھتا۔ ایسے کہیں نظر نہیں۔ اچھا کیوں نہیں؟ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ کہ اگر ایک نمازی اور بے نمازی میں دوستی ہو جائے گی اور دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے تو اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ جو نمازی ہے تو بے نمازی ہو جائے۔ اثر تو ہوگا وہ نمازی کا بے نمازی کا ہوگا، بے نمازی کا اثر نمازی پر نہیں ہو سکتا۔ جو قسمت ایسا ہو، لیکن اس میں خیال میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سے کسی ایسے شخص سے دوستی ہو گئی جو مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، شیعہ تو ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا۔ اب آپ نے اس کے ساتھ کہتے ہیں آپ
روزہ دار ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک دن راستے میں کھڑے ہو کے سینڈوچ کھا لے، آپ پڑے رہے الگ، لیکن ایک بار ایسا ہوگا، 2 بار ایسا ہوگا، کبھی تو اس کو غیرت آئے گی کہ ہم بھی روزہ رکھے، میں غلط نہیں ہے ایسا رواج ہے تو نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن معصوم نے فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرو۔ میرے خیال میں بخیل کا ترجمہ کرنا پڑے گا بچے بھی سمجھ جائیں، کنجوس سے دوستی نہ کرو، سمجھیے ایک سوال کرنا بے نمازی کے لیے نہیں کہا، روزہ نہ رکھنے والے کے لیے نہیں کہا، حج نہ کرنے والے کے لیے نہیں کہا، کسی سے بھی دوستی کرو، تمہارے جیسا دوست ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ کنجوس سے بخیل سے دوستی نہ کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بخیل سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں بھی اپنا ہی جیسا بنا۔ صلوات پڑھنا محمد لیکن میرے خیال میں اس کی پوری شرح کی جا سکتی ہے، لیکن اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اگر تم بخیل سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنا جیسا بنا دے اور تم بھی بخیل ہو جاؤ۔ اور بخالت کی بہت زیادہ مذمت معصومین نے فرمائی، بہت زیادہ بخالت کی مذمت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں متقین کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کیا مطلب ہے؟ الف لام میم یہ دو حروف مقطعات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نمازوں پہ قائم کرنے والے ہیں، اور ان کو جو کچھ اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ لوگ اپنے پوچھتے ہیں صاحب یہ تبرک کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ مانا لگتا ہو کہ جو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اسے اپنی ذات تک روک کے نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے درمیان اسے تقسیم کرتے۔ اب جو رزق تقسیم کیا جائے یا اگر انفاق کیا جائے تو وہ انفاق بھی اللہ کی مدد میں کیسا ہونا چاہیے؟ چوتھے بارے میں پہلی ہی آیت میں خداوند عالم نے اس کا بھی اعلان کر دیا، اس کا بھی اعلان کر دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سنیے تو کیا یہ باتیں آپ کو پڑھی نہیں جاتی، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں ان چیزوں کا انفاق نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یعنی جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے جب اس میں سے انفاق کرو گے تب تم نیکی کی بلندی تک پہنچو گے۔ ہمارے گھر میں تبرک زیادہ آ گیا، کھانے والے نہیں ہیں تو نہ کہ بھائی ایک پیکٹ جو ہے تو اس غریب آدمی کو دے دیا جائے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں، گھر میں تو کھانا پڑتا اس میں کوئی بچ گیا تو میں کبھی فریج میں نہ رکھا جائے، خراب نہ ہو کسی کو دے دیا جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کسی کی پیٹ میں چلا گیا، لیکن اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے مما تحبون، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم پسند کرو، سننا اچھا نہیں سنو، جو چیز تم پسند کرو اس میں سے انفاق کرو، اس میں سے انفاق کرو۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے اس وقت کہ ہم اپنے بچوں کو پیزا کھلائیں تو ہم نے 2 ایکسٹرا آرڈر کر دیا، سمجھا؟ صلوات پڑھنا محمد خاموشی سے آج سو رہے ہیں، صلوات پڑھنے میں تو پرانے کپڑے کسی کو دے دیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔
نہیں ہے. لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ کسی برانڈیڈ شو روم میں پہنچے، 2 ٹی شرٹیں اپنے لیے پسند نہیں خریدی تو اسی برانڈ کی 1 ٹی شرٹ جو تھی کسی غریب آدمی کے لیے بھی خریدی. صلوات میں محمد یہ مطلب ہے ابتداء کر رہا ہے حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو، اگر تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہو اور اس کے بعد تم اس کو جتا دیتے ہو، یعنی بیان کر دیتے ہو لوگوں کے سامنے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، لوگوں کے سامنے تم بیان کر دیتے ہو ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اسے کھانا کھلایا، ہم نے اسے کپڑے پہنائے، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اللہ اس کی مثال یہ دیتا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے. کسی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو وہ مٹی لگی رہتی ہے، لیکن اگر تیز بارش ہو جائے تو وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے. کیا سمجھا؟ اور پتھر کی چٹان دکھائی دینے لگتی ہے. تو اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ یہ پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی ہے. سمجھ آیا؟ اب اگر تم نے کسی کے سامنے بیان کر دیا تو گویا بارش ہو گئی. ایک سوال ہے بڑے بڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال بھی گیا اور عجب بھی گیا، دونوں طرح سے نقصان ہو گیا. لیکن عزیزوں آدمی کا مزاج کیا؟ ذرا آپ اس بات کو غور کریں. میں ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ رہا ہوں کہ میں آپ کو کہاں لے کے جاتا ہوں. مثلا آپ کولکاتہ میں رہتے ہیں، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں. اب یہاں کولکاتہ میں ماشاءاللہ آپ کی اچھی حیثیت ہے، بہت بہت یہ چھوڑی آپ کی مثال نہ دوں، میں اپنی ہی مثال دوں، کوئی برا نہ مانے کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں. کوئی نوجوان کہیں باہر سے، کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے، کہیں سے پریشان حال لکھنؤ میں آیا، کسی مجلس میں ہم نے ٹکرائی، پتہ چلا پردے مومن ہے، اپنا بھائی ہے، پریشان تھا. اس نے کہا ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں، ہم لکھنؤ آئے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہم نے کوئی ہمارے گھر میں باہر ایک کمرہ کھا لیا، تو ان کو جب تک کہیں نہ ملے تم یہاں ٹھہر گئے. کبھی کبھی ہم اسے کھانا بھی کھلا دیے. اس نے کہا بھائی ہم کوچنگ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس فیس نہیں ہے. ہمارے تعلقات تھے، ہمارے کوئی دوست کوچنگ چلاتے تھے، ہم نے ان کو فون کر دیا کہ بھائی ایک بچہ آیا ہے باہر سے، اسے اور آگے جو فیس نہ لیجیے. وہ بچہ وہاں پڑھنے لگا، بہت توجہ آپ کو چاہتا ہوں، لیکن تھا محنتی. پڑھتے 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 اس نے کمپٹیشن بیٹ کیا. مثلا نیٹ کوالیفائی کر لیا، اسکالرشپ کہیں سے مل گئی، یا پبلک سروس کمیشن میں یا کسی اور کمپٹیشن میں اس نے کامیابی حاصل کر لی. بہت توجہ آپ بتا کے چاہتا، اور دھیرے دھیرے وہ صاحب حیثیت ہو گیا. اب وہ ہمارے یہاں نہیں رہتا، اب اس نے اپنا گھر لے لیا. پہلے کرائے پر رہا، پھر اس نے اپنا گھر بنا لیا. دیکھیے ہم فطرت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اب عزیزوں مزاج ہی ہوتا ہے، مجھے معاف فرمائیے، مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر
پاس کھانے کو نہیں تھا، ہم نے کھانا کھلایا تھا. اب آپ سمجھ نہیں رہے، ہم جیسے جیسے بیان کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بارش تیز ہوتی جا رہی ہے. ایک سلام بڑھا محمد ہوتا نہیں. اب جب تک ہم سارے زمانے کو بتا نہ دیں کہ ہمارے گھر میں رہے تھے، غربت میں تھے، ہم نے ان کو کھانا کھلایا تھا، کبھی کبھی ہم نے 50-60 روپئے بھی دے دیا کرتے تھے، ہم نے ان کے لیے کوچنگ کا اہتمام بھی کیا تھا، یہ جاتے تھے تو کبھی کبھی ہم ان کے رکشے کا یا ان کے کنوینس کا پیسہ بھی دے دیا کرتے تھے. جب تک یہ بیان نہ کرتے اس وقت تک ہمیں چین نہیں پڑتا، چین نہیں. لیکن ایک بات آپ سمجھ، آپ پریشان نہ ہو. آپ سوچتے صاحب ہم نہ بتائیں گے تو معلوم کیسے ہوگا؟ شاید آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ تو نہ کہیں گے، لیکن اللہ لوگوں میں آپ کے احسان کو ظاہر کرے گا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور عزیزوں، عالم یہ ہوتا ہے کہ اب اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہ شخص آ گیا تو اب ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، ہم کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ اندر، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہم سے چھوٹا رہا ہے اور اس کے اوپر ہمارے احسانات. آج سے 100 دنوں میں آپ کو کہا نہیں گیا. عزیزوں، اگر ہم کسی پر تھوڑا سا احسان کرتے اور وہ کسی بڑی منزل پر پہنچ جائے تو ہم اس کے رتبے کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. عبداللہ کے یتیم کو ابو طالب نے پالا. محمد کو کس نے پالا؟ ابو طالب نے پالا. جب سب نے بائیکاٹ کر دیا تو شیر ابو طالب نے پناہ دی، کھلایا پلایا، اپنے بیٹوں کو محمد کے بستر کو سلایا. دیکھیں کہ ہر پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور سب لوگ دعویٰ بھی تشریف فرمائے، زبان مندن کرنے لگتی ہمارے جیسے ہوتی. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے بتائیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی سے پوچھ کے بتائیں کہ جناب ابو طالب کا پورا دیوان موجود ہے، لیکن ابو طالب نے اپنے کسی ایک شعر میں یہ نہیں کہا کہ میں نے عبداللہ کے یتیم کو پالا. لیکن اب شاید جو قسم کھا کے آیا ہے وہ بھی خاموش نہیں رہے گا. ابو طالب نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے محمد پر احسان کیا، لیکن ابو طالب نے نہیں کہا مگر اللہ نے کہا الم یجدک یتیما. انہوں نے تو نہیں کہا
لیکن اللہ نے کہا قرآن میں علم جدید کا یتیمن کہا ہوا کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ لوگ سمجھتے ہیں صاحب یہ خالی فضائل ہیں، اما یہی فضائل ہیں، یہی سب سے بڑی تبلیغ بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کہا تو اللہ نے ان کے احسان کو دنیا تک پہنچایا، تو بتایا کہ دیکھو انہوں نے کیا احسان انہوں نے کس سوال کرا
اکبر کا گریٹ کی شان میں قصیدہ نہیں کرتے، کیوں؟ دربار ختم۔ اب کوئی ایران کے صفوی بادشاہوں کی شان میں قصیدہ نہیں کرتے، کیوں؟ کہ دربار ختم ہو گیا۔ اور توجہ آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات خطیب اکبر فرماتے تھے کہ سارے قصیدے ختم ہو گئے لیکن آل محمد کے قصیدے آج بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اب اس پر آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ آل محمد کے قصیدے آج بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے دربار ختم ہو گئے ان کے قصیدے بھی ختم ہو گئے، جن کا دربار باقی ہے ان کا قصیدہ بھی باقی ہے۔ تو اس وقت لوگ تھے وہ قصیدے کہتے تھے۔ اب یہ قصیدے جو کہے جاتے تھے کس کی شان میں کہے جاتے تھے؟ اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی شان میں قصیدہ کہا جاتا تھا، جو سردار قبیلہ ہوتا تھا اس کی شان میں قصیدہ کہا جاتا تھا، جو بزرگ خاندان ہوتا تھا اس کی شان میں قصیدہ کہا جاتا تھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں سب معلقہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پر 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے وہ بھی کسی قسم کے تھے، یعنی وہاں جو قصیدے کی زبان ہوتی تھی اس کا لوگ کچھ حاصل کرتے تھے، ورنہ قصیدے کس کی شان میں ہے اس سے تو بہت زیادہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو قصیدے کہے جاتے تھے وہ ہمیشہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے کہے جاتے تھے، یہ سردار قبیلہ ہیں، یہ ہمارے پردادا تھے، یہ یہاں کے زمیندار کو مثلاً یا یہ بادشاہ یا وہ بادشاہ یا یہ حاکم وہ بڑھوا نواز، ان کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے، ان کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے۔ آپ اس وقت کے پورے عرب کلچر کا مطالعہ کر لیں، کبھی خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کر سنیے گا کہ کبھی کسی شاعر نے اپنے گھر کے کسی بچے کا قصیدہ نہیں کیا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ شاعر کہا، کسی شاعر نے اپنے گھر کے کسی بچے کا قصیدہ نہیں کہا، اپنے دادا کا قصیدہ کہا، پردادا کا قصیدہ کہا، سردادا کا قصیدہ کہا، سردار قبیلہ کا قصیدہ کہا، لیکن کسی نے اپنے بچے کا، اپنے بھتیجے کا، اپنے بھانجے کا قصیدہ نہیں کہا۔ لیکن ابو طالب اس کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں جسے گود میں بالا ہے۔ بات نہیں ہے، قابل غور بات، اس کی شان میں شعر کہہ رہے۔ اچھا یہ اتنی دیر سے جو میں محنت کر رہا تھا کہ کسی کے اوپر ہمارے احسانات ہیں وہ آ گیا تو ہم کھڑے بھی نہیں ہونا چاہتے، اور یاد جناب ابو طالب اب بھی نہ بولیں گے تو کب بولیں گے؟ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردار قبیلہ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کعبے کے متولی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ابو طالب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانو، کیا سن رہا ہے؟ ابو طالب کے سامنے لوگ دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں، کمسنی کا عالم ہے، کیا سن رہا ہے؟ کمسنی کا عالم ہے، قسم خدا کی، پروردگار کی قسم، اگر جناب ابو طالب بھتیجے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں آ میرے لال، آ میرے دل کے ٹکڑے، آ میری جان، آ میرے بیٹے، اور ابو طالب کو سینے سے لگا لیتے، تب بھی آج کی اس مجلس میں ہم ابو طالب کی ایسے ہی تعریف کر رہے ہوتے، تب بھی ہم ایسے ہی تعریف کر رہے ہوتے، لیکن تعریف میں ملا کہ جب محمد عربی آئے، ابو طالب بزرگ ہے، بھتیجا آ رہا ہے، کمسن بھتیجا آ رہا ہے، بچہ ہے، جیسے ہی ابو طالب نے دیکھا کہ محمد سامنے آئے، کھڑے ہو گئے، کیا سن رہے ہیں؟ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہا؟ یا سیدی، سن رہے ہیں؟ یا سیدی، یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے مولا،
تو لوگ یہاں بھی کہتے ہیں مولا کہ یہ مانا وہ مانا وہ مانا وہ مانا وہ مانا. اسی لیے کہ یا سیدی یا مولا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. ابو طالب نے وضاحت کر دی تو مولا کو کوئی اور مانا نہ بنانے پاؤ، کوئی اور مانا نہ بنانے. بس بات تمام ہو گئی. تو یہ تھے جناب ابو طالب. یہاں لوگ اسی محل میں پڑھے کہ ابو طالب مومن تھے یا نہیں مومن تھے، کلمہ پڑھا یا کلمہ نہیں پڑھا. اتنی پریشان کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. عزیزوں، میں ایک جملہ کہہ کے بات کا تمام کر دوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکے اتنا شکر ادا کریں کہ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہی آپ کو بھی کافر کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی حفاظت فرمائی اور نہ صرف یہ کہ خود حفاظت فرمائی بلکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر، ان کا نام، ان کا اسلام، ان کا دین، ان کا پیغام، ان کا مشن، اس کی حفاظت کا بندوبست ہے. کربلا کے میدان میں عباس کون؟ ابو طالب نہیں بولتے تو ہیں. علی اکبر کون؟ یہ جناب قاسم کون ہے؟ اور پھر بعد قتل حسین عجب منظر ہے. خیمے جل رہے ہیں، ایک بیوی بار بار چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی باہر. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا بیوی آپ کا کوئی قیمتی سرمایہ خیمے میں رہ گیا ہے؟ ہاں، میری جان سے زیادہ قیمتی سرمایہ خیمے میں رہ گیا. اور وہ بیوی خیمے کے اندر گئے اور جب باہر آئی تو سید سجاد کو ہاتھ پہنچ گئے. بڑے مدد کے شاعر گزرے ہیں علامہ تصور حسین زہری صاحب اللہ. 10,000 اشعار، 10,000 تصور حسین زہری صاحب نے صرف امام حسین کی تشریح کے سلسلے میں، اس کے علاوہ آسموں کے سلسلے میں ہمارے کتنے اشعار ہو گئے. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات دے کے سنیں، ہوتے ہوئے سنیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ شعر بڑا غلط استعمال تھا. فرماتے ہیں کہ اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئے. اس سے بہتر شاید کوئی تشبیہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئے. حیران ہے پودے کے جلا اور ہی
یہ بی بی زینب ہے جو جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد نہیں اسلام کو بتاتی ہے، اس لیے کبھی یہی اسلام یہی دین ہماری جان قربان ایک سفر ختم ہے، ایک اور سفر کرنا ہے۔ کربلا فتح ہوئی، شام کو سر اب کچھ روایات ایسی ہیں کہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب سے یہاں آئے شاید کوئی سلسلہ مجالس ایسا نہ ہو جس میں مسائل کے سلسلے میں یہ روایت ہونے نہ پڑی۔ آج شب جمعہ ہے، ماشاءاللہ یہاں نماز بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزوں 19ویں رمضان کو جب مولا علی کے سر پہ ضرورت لگی فجر کا وقت، حسنین کریمین اپنے بابا کو ایک لیم میں کمبل میں لٹا کے اپنے گھر میں جب راہ آیا اس نے زخم کو دیکھا، پانی چلا گیا۔ ظہر کے وقت امام حسن اور امام حسین نے سنا کہ زینب و ام کلثوم چیخ کر اللہ اکبر۔ اول وقت ظہر آیا تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم چیخ مار کر امام حسن اور امام حسین نے پوچھا بہن زینب بہن ام کلثوم کیا آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ آپ کو پتا ہے جناب زینب نے کیا فرمایا؟ بی بی زینب نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بابا کو بیٹھ کے نماز پڑھی۔ شاید آپ کو بھی کچھ یاد آ گیا ہوگا نا، یہاں زینب نے علی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو چیخ مار کے روئی۔ آیت خانے میں علی نے انہی زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھی۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین نے پوچھا کبھی اماں آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں کہ بیٹا سجدے سجاد کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے درمیان پورا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود خوابیں کرتی رہتی ہوں کہ بیٹا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی نمبر اللہ سے واسطہ میں سرکار سید الشہداء کے 2 مجلسیں ابھی ہمیں اور پڑھنا ہے، اس کے بعد دیگر ذاکرین آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ پرسوں مجلس کے بعد جناب قاسم کے تابوت کی شبی برآمد ہوگی، آپ حضرات انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ ابھی تو ایک شخص ایس خانے کے قریب سے گزر رہا ہے، اس نے خوبی بھتیجے کی جو گفتگو سنی پنجشنبہ تک جمعرات کی، وہ آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بیوی ایک عورت ضعیف عورت اپنے سر پر ایک خان رکھے ہوئے کہیں چلی جاتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے پوچھا بیوی اس خان میں کیا ہے، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا اس میں کھانا ہے۔ کا ارادہ کیا؟ کہ میں لے کے جا رہا ہوں یتیموں اور اسیروں میں تقسیم کرنے کا۔ کبھی بھی یہی ارادہ ہے نا؟ ہاں، تو اگر تم سامنے والے پیخانے میں لے کے چلی جاؤ تو اللہ تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا۔ شاید ہمارے دل کو سخت ہو گئے ورنہ دلوں غیردار لوگ بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے پوری روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف یہ جملہ کافی ہے کہ جن کے دروازے پر فرشتے مسکین و یتیم و اسیر بن کے روٹیاں دینے آتے ہیں، اس گھرانے کے
سب عبادت گزار نمازی۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ خانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انہیں ٹھیک سے کھانا دیا نہیں جاتا، یہ بھوکے پیاسے کھانا بناتے، اور کہ اچھا اس سے بہتر کیا ہوگا ہم وہیں چلے جاتے۔ تو آئی دروگاہ زندان سے بہت دیر تک خوشامد کی، بڑی مشکل سے اجازت ملی، خانے کے اندر پہنچی۔ اب جو پہنچی تو کیا دیکھا کہ عجیب قیدی ہے، عجیب قیدی ہے، بیویاں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، بازوؤں میں رسیوں کے نشان ہیں، ایک بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تاؤ خاردار ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ سر کو سجدہ خالق پر رکھے ہوئے ہیں، اور کہہ رہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے عبادت کے لیے یہ گوشت ہے تنہا کے رکھا۔ ایک سے بچی ہے، رخسار نیلے ہو رہے ہیں، کانوں کی جبیں پھٹی ہوئی ہیں، زمین کو انگلی سے کچھ لکھتی ہے، پھر ہاں میرے بابا کہہ کے روتے۔ اس عورت نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ جناب زینب کی نماز تمام ہوئی، اس کی طرف متوجہ ہوئی، بیوی کیوں آئی ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کہتی کہ وہ روب و جلال تھا کہ میں کچھ کہہ نہ سکی، صرف میں نے کھانے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا، بس عزیزوں تڑپ گئی زینب۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، اے میرے مالک اب ہم پر یہ وقت آ گیا۔ یہ بیوی کہتی ہے، بیوی آپ کو شاید کچھ غلط فہمی ہو گئی، اے بیوی یہ صدقہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ بیوی یہ نظر کیسی نظر؟ کبھی بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں بیان کروں، اب بیان کر۔ کبھی بھی یوں سمجھیے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میری ماں مر چکی تھی، نہ کوئی دوسری میری بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا، میں بیمار ہو گئی۔ میرے باپ نے میرا بہت علاج کیا، مگر جیسے جیسے علاج ہوتا گیا بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، آخر میں حالت ایسی ہو گئی کہ نہ میں دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، ایک زندہ لاش تھی، خالی سانس چل رہی۔ میرا باپ محبت میں مجھے ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی اس طبیب کے دروازے پر جاتا تھا، کبھی اس حکیم کے گھر جاتا تھا، لیکن ہر جگہ سے جواب ملتا تھا کہ اب کچھ بھی کر لو تمہاری بچی کو موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرا باپ مایوس ہوا، کسی نے میرے باپ کو مشورہ دیا کہ تم اپنی بچی کو لے کر مدینے چلے جاؤ، اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا، اور رحمت للعالمین ہے، ان سے جا کے کہنا وہ دعا کر دیں گے اللہ تمہاری بچی کو صحت عطا کرے گا۔ یہ بھی سوچیے کہاں دمشق کہاں مدینہ، لیکن میرا باپ محبت کی وجہ سے مجھے لے کر تمام صعوبت سفر کی برداشت کرتا ہوا، اللہ سے دعا کرتا ہوا، پروردگار بس رسول کی خدمت میں پہنچنے تک کی مہلت میری بچی کو دے دے۔ مجھے لے کر مدینے پہنچا، مسجد میں گیا، پیغمبر اسلام تشریف فرما، مجھے لے جا کر نبی کے سامنے لٹا دیا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بچی میری زندگی ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ بیمار ہے۔ تمام طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے نہ جانے کیا مناسب سمجھا، خاموش ہے۔ میرے باپ نے سمجھا کہ شاید یہاں سے بھی جواب مل گئے، لیکن احترام میرے ساتھ میں بیٹھا رہا۔ اتنی دیر میں بیوی زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا اور کمسن شہزادہ حسین اس دروازے سے برآمد ہوئے، رسول کے پاس آئے، نبی نے کہا مرحبا میرے لال۔ حسین کو اپنے زانوں کو بٹھایا، لب و رخسار کو چوما اور پھر کہا میرے حسین اس بچی کی صحت کے لیے دعا کرو۔ بی بی حسین نے ننے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تجھے میرے نانا کی رسالت کا واسطہ، تجھے میرے بابا کی ولایت کا واسطہ، تجھے میرے بھیا کی سیادت کا واسطہ، تجھے میری اماں کی طہارت کا واسطہ، اور پھر پتہ نہیں کیا سوچ کے کہا پروردگار تجھے میری شہادت کا واسطہ، اس بچی کو صحت عطا کر دے۔ حسین نے دعا کی،
ارے